بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشین کی مسلسل خرابی سے میں بے حد پریشان تھی۔ تبھی میں نے فیکٹری کے مکینک کو بلانے کا فیصلہ کیا جو مشین کو آ کر صحیح کر دے۔ مکینک آیا، اس نے مشین دیکھی اور مجھ سے کہنے لگا کہ مشین کا آئل بے حد گندا ہو چکا ہے اور تم اسے فوراً تبدیل کرو۔ مکینک کی ہدایت کے مطابق میں نے فوراً ہی گندے تیل کی بوتل مشین میں سے بھر لی تھی۔ اب میں اسے پھینکنے ہی والی تھی کہ اچانک بوتل کو میرا ہاتھ لگا اور وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کے کپڑوں کو داغدار کر گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے کانپ کر رہ گئی کیونکہ وہ فیکٹری کا انچارج تھا اور میری اس حرکت پر وہ مجھے قہربار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں بری طرح شرمندہ تھی، اس لیے فوراً کھڑی ہو کر انچارج سے معذرت کرنے لگی کہ سر، میں نے جان بوجھ کر آپ کے کپڑوں پر آئل نہیں گرایا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے۔ لیکن انچارج بنا ایک لفظ کہے واپس چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا پین جو ایک بزرگ تھا انچارج کا پیغام لے کر آیا کہ مجھے آفس میں بلایا گیا ہے۔ میں بری طرح سٹپٹائی تھی لیکن انچارج کی بات سننا بھی لازمی تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میری اس حرکت پر مجھے نوکری سے فارغ نہ کر دے۔ ویسے بھی اس فیکٹری میں مجھے کام کرتے ہوئے ابھی 15 دن ہی تو ہوئے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہوئی انچارج کے آفس پہنچ گئی، لیکن اس نے جو مجھ سے بات کی تھی وہ حیرت انگیز تھی۔ وہ بھلا ایسے کیسے مجھ سے یہ بات کر سکتا تھا؟ میرا نام رابعہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میری اماں کو میرے ابا سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کی زبردستی شادی کی گئی تھی۔ شادی کے چند سال تک تو وہ جیسے تیسے شادی نبھاتے رہے، پھر 3 بچے ہونے کے بعد اپنی پسند کی عورت سے نکاح کیا اور اماں کو طلاق دے کر دوسرے شہر جا بسے۔ یوں بیچاری اماں 3 بچوں کو لے کر کہاں جاتی، اس لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور اس میں رہنے لگی۔ انہیں بہت اچھی سلائی کرنی آتی تھی، اسی وجہ سے گھر کا گزارا ٹھیک چل رہا تھا اور کچھ مدد آس پاس کے لوگ بھی کر دیا کرتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس بیچاری عورت نے اپنے بچے پال بھی لیے۔ اب میں جوان ہو چکی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اماں اب سلائی کا کام نہ کرے۔ اماں نے مجھے بھی سلائی کڑھائی میں طاق کر دیا تھا اور میرے ہاتھوں میں اتنی صفائی تھی کہ لوگ مجھ سے کپڑے سلوا کر خوش ہو جاتے تھے۔ گھر میں رہ کر مجھے اتنی آمدن نہ مل رہی تھی، پھر دونوں چھوٹے بہن بھائی اسکول بھی پڑھ رہے تھے، اس لیے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں کسی سلائی فیکٹری میں ماہانہ آمدن کے طور پر کام کروں تو اس سے میرے گھر کا گزارا اچھا خاصا چل سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے کام تلاش کرنا شروع کر دیا اور پھر بڑی مشکل سے مجھے اس فیکٹری میں جاب ملی جو ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا۔ کارخانے کا ماحول نہایت گھٹا گھٹا سا تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو نوکری کر رہے تھے۔ کبھی آدمیوں کے کرتے سلوائے جاتے تو کبھی عورتوں کے پہناوے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی کہ جو کپڑے سلوائے جاتے تھے وہ عام لوگوں کے ہرگز نہ لگتے تھے، بلکہ اتنے کھلے، ڈھیلے اور لمبے لمبے کرتے سلوائے جاتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ انسانوں کے نہیں بلکہ جنوں کے ہیں۔ میں یہی سوچتی کہ شاید یہ فیکٹری کا سارا مال کسی باہر کے ملک میں بھیجا جاتا ہے، عموماً کسی دوسرے ملک جیسے افریقہ وغیرہ میں زیادہ اونچے لمبے قد کے انسان ہوتے ہیں۔ جب میں اس فیکٹری میں کام پر جاتی تو مجھ سے پہلے ہی سب لوگ موجود ہوتے تھے۔ میں سوچتی کہ میں روزانہ ہی جلدی نکلنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن کبھی بھی ٹائم پر نہیں پہنچ پاتی۔ وہاں پر جو انچارج کام کرتا تھا وہ بھی عجیب تھا۔ مجھے جاتے ہوئے 1-2 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک وہ میرا کام دیکھنے کے لیے میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ مجھے دیکھتا رہا اور بنا کچھ کہے چلا بھی گیا۔ جب تک وہ میرے سر پر کھڑا رہا میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور مجھے صحیح طریقے سے کام بھی نہ کرنا آ رہا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ وہاں پر کام کرنے والے سارے مرد حضرات تھے جبکہ صرف ایک بوڑھی عورت اور میں ہی خواتین تھی۔ وہ بوڑھی عورت بھی صرف صفائی وغیرہ کے لیے وہاں آتی تھی، اس لیے بس میرے آگے پیچھے مرد حضرات اور میں کام کر رہے ہوتے تھے اور میں زیادہ کسی سے بات بھی نہ کرتی تھی کیونکہ مجھے شروع سے ہی مردوں سے بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی۔ کارخانے کا ماحول شروع سے ہی عجیب و غریب، دہشت ناک سا محسوس ہوتا تھا، لیکن تنخواہ اچھی ہونے کی وجہ سے میرا دل نہ چاہتا تھا کہ یہاں سے کام چھوڑوں۔ پھر ایک دن
جب میں واش روم میں گئی تو وہاں پر مجھے خون سے بھرے ہوئے ڈھیروں کپڑے ملے تھے۔ مجھے ان کپڑوں کو دیکھ کر ڈھیروں ابکائیں آ رہی تھی۔ عجیب گندہ بدبودار واش روم تھا۔ جب سے میں نے توبہ کر لی کہ میں آئندہ اس واش روم کو استعمال نہیں کروں گی۔ جب دوپہر میں کھانے کا ٹائم ہوتا تو میں اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ بھی عجیب سی نفسیاتی بڑھیا معلوم ہوتی تھی۔ کھانے میں اکثر مرغی کے پنجے یا پھر دل وغیرہ کھا رہی ہوتی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے چپ کا روزہ رکھ کر آتی تھی۔ پھر انہیں یوں خاموش دیکھ کر میں بھی چپ چاپ رہتی تھی۔ یہ فیکٹری اس جگہ پر واقع تھی جو آبادی سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں آنے جانے کے لیے کوئی سواری بھی نہ استعمال کر سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر کوئی گاڑی یا بس نہ آتی تھی۔ 10-15 دن ہی تو ہوئے تھے مجھے کام کرتے ہوئے، لیکن لوگوں کے پراسرار رویے اور پراسرار کارخانے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل ڈرا رہتا تھا۔ اس کارخانے میں صرف 2 ہی رنگ کے لباس سلائی کروائے جاتے تھے۔ کبھی ڈھیروں سفید کپڑے سلوائے جاتے تو کبھی صرف کالے۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب ایک لمبا چوڑا عجیب سی شکل والا آدمی اس کارخانے میں آیا اور کارخانے کے انچارج کو کہنے لگا کہ مجھے 2 دن کے اندر اندر شادی کے سلے ہوئے سوٹ چاہیے، وہ بھی کافی تعداد میں۔ وہ شخص تو آرڈر دے کر چلا گیا، لیکن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ بیچاری پر شامت آئی تھی، کیونکہ ان فیکٹری کے انچارج نے کہہ دیا تھا کہ جب تک اس کا آرڈر پورا نہیں ہو جاتا فیکٹری کے سب ورکرز نے اوور ٹائم لگانا ہے۔ اسی وجہ سے میں رات گئے تک گھر لوٹنے پر مجبور تھی۔ مجھے یوں اکیلا رات کو جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا، اور اماں مجھے کہتی کہ بس چھوڑ دو اس فیکٹری سے، تم کام گھر پر ہی کام کرا کرو۔ میری تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں تمہارا انتظار کرتے کرتے، لیکن میں اماں کو سمجھاتی کہ اماں صرف 2 دن کی ہی تو بات ہے، اس کے بعد میں وقت پر گھر آ جایا کروں گی۔ اس دن بھی زیادہ کام کرنے کی وجہ سے میری مشین خراب ہو گئی تھی۔ جب غلطی سے کارخانے کے انچارج کے سفید کپڑوں پر وہ گندا آئل گر گیا تھا، اس نے آفس میں بلا کر مجھے جو سزا سنائی تھی وہ تو حیرت انگیز تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تم ہر روز فیکٹری کے ورکرز کے لیے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لایا کرو گی۔ اس کی بات پر میں حیران تھی، لیکن جب اس نے مجھے کہا کہ میں روزانہ تمہیں اس بات کے پیسے دیا کروں گا تو بدلے میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ انچارج کے کہنے کے مطابق مجھے روزانہ لذیذ گوشت بنا کر لانا تھا۔ جب میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو وہ بھی سن کر حیران تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اچھا، اس بہانے ہمارے گھر میں بھی گوشت پک جایا کرے گا۔ ویسے بھی وہ کارخانے کا انچارج اتنا مہربان تھا کہ رقم اچھی خاصی دیا کرتا تھا، لیکن لوگ اتنے کم تھے اور کھانا وہ اتنا پکواتا کہ ایسے لگتا کہ 15 بندوں کی بجائے 100 بندوں کا کھانا ہو۔ جب میں پہلے دن میں گوشت کا پکوان بنا کر لے کر گئی تو سب لوگ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اور وہ بڑھیا بھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ رابعہ بیٹی، تم نے تو آج میرے مزے کرا دیے۔ مردہ گوشت کھا کھا کر تو مانو میرے دانتوں میں درد ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑی تھی، اور پھر میری نظروں میں مرغی کے پنجے اور وہی مردہ دل گھوم گیا جو اس دن وہ بیٹھی ہوئی کھا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے منہ سے ٹپکنے والا شوربہ نہیں بلکہ خون تھا۔ وہ بڑھیا تھی یا کوئی عجوبہ؟ بہرحال جو ذمہ داری مجھ پر سونپی گئی تھی میں اسے پوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر مجھے جب کام کرتے ہوئے پورا مہینہ ہو گیا تو میں تنخواہ لینے کی غرض سے انچارج کے آفس میں گئی تو ان کی بات سن کر مجھے دروازے پر ہی رکنا پڑا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے انسان سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم جتنے زیادہ کفن سلواؤ گے اتنی مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ پچھلی دفعہ ہمارے لوگوں کے بھی اتنے ہی کفن سلوائے گئے تھے۔ یاد رکھنا، کم نہیں ہونے چاہیے، زیادہ ہی ہونے چاہیے۔ اس کی یہ دہشت زدہ بات سن کر تو میں دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی تھی، کیونکہ پورے کارخانے میں سفید کپڑا ہی تو رکھا تھا۔ ڈرتے کانپتے دل کے ساتھ اندر چلی گئی تھی۔ پھر جب میں نے انچارج کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور اس میں کالے ڈیلوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر انچارج مجھے اس کے سامنے ڈانٹنے لگا کہ تم بغیر اجازت کیسے اندر آ گئی۔ میں الٹے قدموں آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ دہشت زدہ سی ہو کر
میں مشین پر واپس بیٹھ گئی تھی اور سلائی کرنے کے لیے کپڑے اٹھا لیے۔ پھر میں نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ ہر کوئی سفید لباس سینے میں مگن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لٹھے دار سفید کاٹن کا کپڑا کفن تھا، جسے میں اب تک کرتے سمجھتی آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ عجیب سا شخص کون تھا اور اس کی آنکھوں میں اتنی سفیدی کیوں تھی، یا شاید میرا وہم ہو۔ یہی سوچ سوچ کر میں اپنا دل مطمئن کر رہی تھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی تنخواہ ملے گی تو میں یہاں سے کام چھوڑ دوں گی۔ ویسے بھی اتنی پر اسرار جگہ پر کام کرنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ ثابت ہو رہا تھا۔ اوپر سے روزانہ اتنا کلو گوشت بنا کر لانا، وہ بھی گھر سے، اور اماں کو بھی اس سلسلے میں پریشان کرنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انچارج لائنوں میں راؤنڈ لگانے آیا۔ وہ سب کو چیک کیا کرتا کہ کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب وہ میرے پاس آ کر رکا تو میں نے اسے لجاجت سے کہا کہ سر، مجھے تنخواہ نہیں ملی ہے، مجھے اپنی تنخواہ چاہیے کیونکہ مجھے ضرورت ہے۔ پھر وہ انچارج مجھے رک کر غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تنخواہ تو تمہیں مل جائے گی، لیکن اگر تم یہاں سے کام چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہو تو یہ سوچ لینا کہ اگر کوئی اس کارخانے میں ایک بار کام کرنے آ جاتا ہے تو وہ یہاں سے میری مرضی کے بغیر کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ تم یہاں سے کام چھوڑ دو گی۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے میری تنخواہ کا ایک خاکی لفافہ نکالا اور میری سلائی مشین پر رکھ کر چلا گیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ بھلا اس نے میرے دل کا یہ ارادہ کیسے جان لیا۔ میں یہاں سے کام چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تنخواہ مل گئی تھی، اسی لیے میرا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً ہی اڑ کر اماں کے پاس پہنچ جاؤں، کیونکہ یہ میری زندگی کی پہلی تنخواہ تھی اور میں اسے اماں کے ہاتھ میں دینا چاہتی تھی۔ لیکن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے آج بھی اوور ٹائم تھا اور مجھے رات دیر تک کام کرنا تھا۔ اچانک ہی مجھے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ اکیلے جانے سے بہتر ہے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہوں۔ لیکن وہ اچانک کہاں غائب تھی، مجھے نظر نہ آ رہی تھی۔ عموماً وہ سیڑھیوں کی طرف تھی جہاں پر اکثر اندھیرا رہتا تھا۔ پھر میں سیڑھیوں کے پاس گئی تو مجھے وہاں پر خون بکھرا ہوا نظر آیا۔ عجیب سی چپچپاہٹ پورے فرش پر پھیلی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں نے خون کے دھبوں پر پاؤں رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے میری چپل بھی خون میں لت پت ہو گئی تھی۔ مجھے شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر سیڑھیوں کے کونے میں دکھی بیٹھی ہوئی اس بڑھیا پر پڑی جو گوشت کی ہڈیاں چبا رہی تھی اور اس کے منہ سے خون ٹپوں کی صورت میں گر رہا تھا۔ میں وہیں خوف سے لرزتی بمشکل دیوار سے جا لگی۔ اس بڑھیا کا چہرہ دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خون میں لتھڑے چہرے کے ساتھ مسکرانے لگی۔ میں دیکھ چکی تھی کہ اس کے نزدیک ایک مردہ بلی کا وجود پڑا تھا۔ پھر وہ جھک کر اٹھی اور میرے پاس چل کر آئی۔ پھر دہشت بھرے لہجے میں مجھے کہنے لگی کہ یقین کرو، میں نے اس بلی کو نہیں مارا، بلکہ یہ تو خود ہی مری ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس پر ہاتھ ہی صاف کر لوں۔ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ کر آئی تھی۔ میرا سانس تھونکنے کی مان چل رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں اب بری طرح کانپ رہے تھے کہ مجھ سے کام کرنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ پھر میری نظر اٹھی تو سامنے وہی انچارج تھا۔ اس کے ساتھ وہی بڑھیا تھی جو ابھی بھی ایسے ہی جھک کر چل رہی تھی۔ وہ انچارج سے دھیمے دھیمے لہجے میں کچھ بتانے کے ساتھ ساتھ میری طرف اشارہ بھی کر رہی تھی۔ وہ بڑھیا وہیں رک گئی اور انچارج سیدھا میرے پاس آیا۔ پھر مجھے تاکید کرنے لگا کہ ابھی ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے، اس لیے کسی چیز سے بھی خوفزدہ ہو کر کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے لازمی کل کام پر آنا ہے۔ میں خوفزدہ سے اس کے سامنے سر ہلانے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ جی سر، میں ہرگز یہاں سے کام نہیں چھوڑوں گی، لیکن ابھی مجھے گھر جانا ہوگا کیونکہ میرے پاس تنخواہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں مجھ سے کوئی یہ تنخواہ چھین لے۔ شکر تھا کہ اس نے مجھے گھر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس بڑھیا کی حرکتیں دیکھ کر اور اس کا خون میں لتھڑا ہوا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ تنخواہ ملنے کی جو خوشی تھی اب وہ خوف میں بدل چکی تھی۔ میں نے اماں کو تنخواہ دی تو اماں نے خوشی سے بے حال ہو کر میرا ماتھا چوم لیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایسے لگتا ہے میری جوانی کی محنت رائے گا نہیں گئی، تیری صورت میں مجھے اب اپنی محنت کا پھل ملنے لگا ہے۔ اب میں دل میں سوچنے لگی کہ میں اماں کو کیسے کہوں
کہ میں وہاں سے کام چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ان کی خوشی یقیناً خاک میں مل جانی تھی۔ اب جو بھی ہو مجھے ہر حال میں کام پر جانا تھا، ایک اماں کی خوشی کے لیے تو دوسرا وہ انچارج جو بہت سخت مزاج کا لگ رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ میں کام چھوڑ کے گھر بیٹھوں تو وہ گھر ہی مجھے لینے کے لیے پہنچ جائیں۔ کارخانہ 2 منزلوں پر بنا ہوا تھا، لیکن اوپر کی منزل خالی تھی، جبکہ صرف نیچے ہی کام ہوتا تھا۔ سفید کپڑوں کا آرڈر اب ختم ہو چکا تھا، اس لیے کمپنی میں کالے رنگ کے لباس سل رہے تھے۔ پھر ایک دن انچارج وہاں پر کام کرنے والے ایک آدمی سے کہنے لگا کہ اماوس کی رات آنے سے پہلے یہ سارے کالے لباس کا آرڈر پورا ہو جانا چاہیے، کیونکہ تمہیں یاد ہے نا کہ 3 قبیلوں تک یہ لباس پہنچانے ہیں۔ اماوس کی رات قبیلے پر جانا ہے، یہ کیسی باتیں کرتے تھے۔ پھر وہ آدمی انچارج سے کہنے لگا کہ شہنشاہ آپ فکر نہ کیجیے، ہم یہ سب جلدی ہی پورا کر دیں گے، اس بار کسی کو بھی ناراض ہونے کا موقع نہ مل سکے گا۔ میں بھی چپکے کان لگا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ایک دن جب چھٹی تھی تو میں گھر پر ہی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں ایک اماں کی سہیلی رہتی تھی جس کا نام خالہ کلثوم تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ رابعہ بیٹی، اس کارخانے میں کام کرنے کے بعد تو تیرے نصیب بدلنے لگے ہیں۔ دیکھو تمہارے گھر میں روزانہ اتنا گوشت بنتا ہے اور تنخواہ بھی تجھے اچھی خاصی ملتی ہے، تم میری نازوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگوا دو۔ تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بھی کتنے خراب ہیں۔ خالہ کلثوم کی بات پر میں چپ سی ہو گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ جس کارخانے میں میں کام کرتی ہوں وہ دہشت سے بھرپور ایک پراسرار جگہ ہے، جس کے کئی راز کھلنے ابھی مجھ پر باقی ہیں۔ ساتھ ہی میں انہیں یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ میں وہاں پر کپڑے نہیں بلکہ لوگوں کے کفن سلائی کرنے جاتی ہوں، اور شاید سوگ والے کپڑے بھی۔ ان کی بات سن کر میں انہیں کچھ بول نہ سکی اور پھر ان کو تسلی دینے لگی کہ جی خالہ، میں اپنے انچارج سے بات کرتی ہوں۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر وہ خوش ہو گئی تھی اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے گھر سے چلی گئی۔ آج پھر میں فیکٹری جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اماں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ رابعہ، میں تمہارے لیے 2 نئے سوٹ لے کر آئی تھی، آج تم ان میں سے ایک پہن کر جاؤ۔ دیکھو جہاں انسان کام کرتا ہے وہاں پر لباس سے بھی عزت بنتی ہے، اس لیے صاف ستھرا اور عمدہ لباس پہن کر جانا چاہیے۔ پھر اماں کے بے حد اصرار پر میں نے وہ گلابی رنگ کا سوٹ نکالا اور اسے پہن لیا۔ پھر آئینہ میں جب میں نے اپنی صورت دیکھی تو حیران رہ گئی، کیونکہ روزانہ ہی میں وہ سیدھا سے لباس میں فیکٹری جاتی تھی، جبکہ آج جو لباس میں نے زیب تن کیا تھا وہ انتہائی اچھا تھا۔ میں نہ جانے کیوں اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ پھر میں حسب معمول روزانہ جس ٹائم پر کارخانہ جاتی تھی کام پر پہنچ چکی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ شاید میں نے یہ لباس پہن کر غلطی کی ہے، کیونکہ اس انچارج کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پھر میں دوپہر کے وقت بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ وہ بڑھیا چلتی ہوئی آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں کراہت سی محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ رابعہ بیٹی، آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن اتنا سج سنور کر اس فیکٹری میں آؤ گی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جنات کی نظر تم پر سے ہٹ ہی نہ سکے۔ اگر ایک بار وہ تمہارے پیچھے لگ گئے نا تو یاد رکھنا زندگی بھر تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں گے۔ اس بڑھیا کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور اس سے کہنے لگی کہ اماں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کون سے جنات؟ پھر وہ زور زور سے کہے لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس بڑھیا کے اس بےہودہ مذاق پر میرا دل بہت برا ہوا تھا۔ عجیب سن کی عورت تھی، نہ جانے اس انچارج نے اسے یہاں پر کیوں رکھا ہوا تھا، شاید میرے جیسے کمزور دل انسانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ پھر ایک دن انچارج میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ہم ایک مقابلے میں جیتے ہیں، اس وجہ سے کل پوری فیکٹری میں جشن منایا جائے گا۔ تم نے کل اچھے سے تیار ہو کر آنا ہے اور کھانا لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پوری فیکٹری کے ورکرز کی دعوت ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا تھا۔ پھر میں گھر گئی تو مجھے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر میں کل کون سا سوٹ پہن کر جاؤں۔ پھر میں نے اماں کا لایا ہوا دوسرا نیا سوٹ نکالا جو نیلے رنگ کا تھا اور اسی سوٹ کو پہننے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر جب دوسرے دن میں فیکٹری گئی تو وہاں کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔
जा बजा खूबसूरत दियों और रोशनियों से फैक्ट्री को सजाया गया था और पकवानों की लजीज खुशबू पूरी फैक्ट्री में फैली हुई थी। मैं काम करने के लिए बैठी तो वहाँ पर मौजूद एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आज बहुत बड़ा जश्न है, इसलिए कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। मैं भी खुश हो गई कि चलो आज के दिन आराम करने को तो मिला। आज फैक्ट्री में न जाने कौन कौन से अजनबी चेहरे आए हुए थे, जिनमें ख़वातीन भी थीं तो मर्द हजरात भी। इनके खूबसूरत पहनावों के सामने मेरा लिबास इंतहाई आम सा लग रहा था। फिर एक खूबसूरत नौजवान लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अच्छा तुम हो राबिया, जो फरजाद की महबूबा बनने की कोशिश कर रही है। मैं हैरान होकर उसकी बात सुनने लगी। वो किसके बारे में बात कह रही थी, और फरजाद नाम का तो कोई शख्स यहाँ पर था ही नहीं। वो न जाने मुझे क्यों देखकर इतना जेलस हो रही थी। हालांकि मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात ना थी कि लड़कियां मुझे देखकर जेलस हों। फिर फैक्ट्री का इंचार्ज मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसकी तारीफ़ करने का अंदाज़ इंतहाई सादा था, जैसे वो खुलूस दिल से ये बात कह रहा हो। तभी मेरी नज़र इस नौजवान लड़की की तरफ उठी जो मुझे बड़ी नफ़रत से देख रही थी। इसकी नफ़रत की वजह मुझे ताहाल समझ न आई थी। थोड़ी ही देर बाद ही खाना खुल गया था। खाना वाकई ही लजीज था। शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा खाना ना खाया था। मैं सोचने लगी कि फैक्ट्री का इंचार्ज मेहरबानी कर दे और मुझे ये खाना घर ले जाने की इजाज़त दे दे, ताकि मैं अम्मा और छोटे बहन भाइयों के लिए भी ये सब लजीज खाना लेकर जा सकूं, क्योंकि अम्मा के बगैर मैं अपने हलक से एक निवाला तक ना उतारती थी। मैं अभी वहाँ खड़ी थी कि अचानक वो लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि फरजाद ने तुम्हें ऊपरी मंजिल पर बुलाया है। मैं हैरान होकर इसे कहने लगी कि कौन फरजाद? तो वो मेरी बात सुनकर हंसी और मुझसे कहने लगी कि 1 महीने से यहाँ पर काम कर रही हो, लेकिन आज तक इस फैक्ट्री के इंचार्ज का नाम पता नहीं तुम्हें। इतनी अनजान मत बनो। जाओ, दूसरी मंजिल पर तुम्हारा इंचार्ज तुम्हें बुला रहा है। फिर मैं इसकी बात सुनकर दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और फिर ठठक कर रह गई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि इस दूसरी मंजिल पर किसी का आना जाना हरगिज़ ना था। लेकिन आज इसका दरवाज़ा खुला पड़ा था। मैंने सोचा कि शायद सर कोई काम देना चाहते हैं। यही सोचकर मैं दूसरी मंजिल पर आ गई थी। चारों तरफ वीरानी और कार कबाड़ पड़ा था। फिर मेरी नज़र वहाँ पर बने हुए कमरों की तरफ उठी थी। मैं सोचने लगी कि फरजाद सर तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ कैसे बुला लिया। फिर जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकली थी। वहाँ पर खून से लथड़े हुए इंसानी वजूद पड़े थे, लेकिन इनके जिस्म पर कफन मौजूद था। इनका आधा जिस्म कफन के अंदर तो बाहर वाला हिस्सा शदीद ज़ख्मी हालत में मुर्दा पड़ा था। मैं चीख मार कर नीचे आई थी और फिर सीढ़ियों पर से गुजरते हुए मेरा पाँव जोर से फिसला और मैं नीचे फर्श पर जाकर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक घर में मौजूद थी जो मेरा हरगिज़ ना था। वो छोटा सा एक साफ़ सुथरा कमरा था जिसके अंदर अगरबत्ती की धीमी धीमी सी खुशबू आ रही थी। फिर जैसे ही मैं उठी तो दरवाजे से एक सफ़ेद लिबास पहने शख्स अंदर आए थे और मुझसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हें इस वीरान फैक्ट्री के बाहर बेहोश पड़े हुए देखा था। वो कारखाना तो कई सालों से बंद पड़ा है, तो तुम वहाँ क्या लेने गई थी? वो बुजुर्ग न जाने क्या कह रहे थे, लेकिन मेरे सर में शदीद दर्द था, इसलिए मुझे इनकी कोई बात समझ न आई। फिर वो मुझसे कहने लगे कि अपने घर का पता बताओ ताकि मैं तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। मैंने जहन पर जोर डालते हुए अपना गली मोहल्ला याद करने की कोशिश की, लेकिन मेरा जहन किसी तारीख सफ़े की मांद खाली था। देर तक मैं यूं ही बिस्तर पर पड़ी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ याद आने लगा और मैं जल्दी से उठ बैठी। फैक्ट्री का खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। फिर मैं इन बुज़ुर्ग से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे अपने घर जाना है। मेरी माँ वो शदीद परेशान होकर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने पाँव में उल्टी सीधी चप्पलें पहनी और फ़ौरन ही इनके घर से निकल आई। ये इलाका मेरे लिए हरगिज़ नया न था। थोड़ी ही देर बाद मैं घर पहुंच गई थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। जैसे ही मैं घर गई तो अम्मा परेशानी से रो रही थी। करीब ही परेशान सूरत लिए मेरे छोटे बहन भाई भी बैठे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो एकदम से खिल उठी
और फ़ौरन ही मुझे अपने गले से लगा लिया। बेटा, तू कहाँ रह गई थी? इस फैक्ट्री का तो मुझे पता ही ना था कि वो किस जगह पर है, वरना मैं तुझे लेने के लिए वहीं पहुंच जाती। फिर मैं अम्मा की गोद में सर रख कर लेट गई। खौफ के मारे मुझे नींद भी ना आ रही थी। अब मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि कुछ भी हो, मैं इस फैक्ट्री में दोबारा हरगिज़ न जाऊंगी। भले ही वो मुझे ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर मुझे शदीद ज़हनी अज़ियत और खौफ का सामना करना पड़े। दूसरी सुबह मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली। अम्मा को ये हरगिज़ पता न था कि मैं वहाँ से काम छोड़ चुकी हूँ, बल्कि वो यही समझ रही थी कि शायद मैंने सिर्फ आज की छुट्टी की है, वो भी अपनी ख़राब तबीयत की बना पर। फिर जब मैं दूसरे दिन भी फैक्ट्री ना गई तो अम्मा मुझे आकर कहने लगी कि राबिया, क्या हो गया है तुम्हें, काम पर क्यों नहीं जा रही? फिर मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा है और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है, इसलिए मैं दूसरी जगह काम ढूंढ लूँगी। अम्मा मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। शायद वो ये सोच रही होंगी कि अभी तो हालात बदलने का वक्त था, फिर न जाने क्यों ये इस फैक्ट्री में काम करने से गुरेज़ा है। अभी मेरा दूसरा ही दिन था कि अचानक दोपहर के वक्त दरवाज़ा तेज़ तेज़ बजने लगा। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद अम्मा हाँफती काँपती आई और मुझसे कहने लगी कि बेटा, एक लंबा चौड़ा इंसान खड़ा है और वो तेरा पूछ रहा है, कह रहा है कि राबिया फैक्ट्री क्यों नहीं आ रही। हमारा इंचार्ज बहुत गुस्सा कर रहा है, बताओ मैं इसे क्या जवाब दूँ। मैं समझ गई कि इंचार्ज ने मुझे खाली धमकी नहीं दी थी, बल्कि इसने सच कहा था कि मैं इसकी इजाज़त के बगैर फैक्ट्री से काम नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी मैंने बेदिली से अम्मा को कह दिया कि इसे कह दो कि मैं कल से आऊँगी काम पर। अम्मा भी मेरी इस फैसले से खुश थी। फिर मैंने सिर्फ इनकी खातिर दोबारा इसी दहशतज़दा फैक्ट्री में जाने का फ़ैसला कर लिया था। फिर दूसरे दिन जब मैं फैक्ट्री गई तो मेरी हालत बीमारों जैसी हो रही थी, इसलिए चुपचाप काम करने लगी। फिर इस फैक्ट्री में काम करने वाला बुज़ुर्ग मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि इंचार्ज साहब ने तुम्हें ऑफ़िस में बुलाया है। जब मैं इनके ऑफ़िस गई तो वो कहने लगा कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। तुम यकीनन इस लड़की की बातों में परेशान हो गई थी, इसलिए फ़िक्र न करो, अब तुम्हें ये परेशानी दोबारा नहीं उठानी पड़ेगी। मैं यूं ही बेदिली से सर हिलाकर दोबारा मशीन पर आकर बैठ गई और काम करने लगी। पूरा दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि वो नफ्सियाती बुढ़िया मुझे इस फैक्ट्री में नज़र ना आई थी। जब 3-4 दिन तक मुझे वो बुढ़िया दिखाई न दी तो मैंने इंचार्ज से कहा, वो बुज़ुर्ग खातून कहाँ है जो यहाँ पर काम करती थी? तो वो कहने लगा कि इसकी कुछ हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इसे यहाँ से निकालना पड़ा। वो जिस हरकतों के बारे में बात कर रहा था मैं अच्छी तरह जान गई थी, क्योंकि वो वाकई कोई शैतान सिर्फ जादू करनी मालूम होती थी। अब मुझे फ़िक्र भी हो रही थी, क्योंकि इस पूरी फैक्ट्री में मेरे अलावा कोई दूसरी खातून न थी। फिर मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं नाजू की बात कर लेती हूँ, हो सकता है कि इंचार्ज इसे भी काम पर रख ले। फिर जब मैंने इंचार्ज से बात की तो वो कहने लगा कि अभी हमें फ़िलहाल सफाई वाली औरत की ज़रूरत है, अगर तुम्हारी नज़र में वो हो तो हमें बताना। मैं इसकी बात सुनकर मायूस हो गई, क्योंकि नाजू एक नौजवान लड़की थी, वो हरगिज़ सफाई सुथराई पर तैयार ना होती। दिन ब दिन घर के हालात बदले जा रहे थे और मेरी तनख्वाह में भी इजाफा हो गया था। पता नहीं क्यों इंचार्ज की नज़रें मुझे बदली हुई सी महसूस होने लगी थी। वो मुझे अक्सर देखता रहता था। अब मैं इसकी आंखों से खाइफ रहने लगी। फिर एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि तुम एक नहायत अच्छी लड़की हो, जो किसी की भी आंखों का ख्वाब हो सकती हो, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। इसकी ये बात सुनकर मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और इससे कहने लगी कि सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक आम सी लड़की हूँ और मैं अभी हरगिज़ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर के हालात मैंने ही संभाले हुए हैं। फिर वो मुझे कहने लगा कि तुम शादी के बाद भी काम कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब मैं हैरान हो गई थी और फिर घर जाकर जब मैंने अम्मा को ये बात कही तो वो भी खुश हो गई और कहने लगी कि अच्छा है ना कि तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं अम्मा की खुशी देखकर हैरान थी। फिर जब इस रात को मैं सोई हुई थी तो मुझे अपने आसपास एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे नींद से जागने पर मजबूर कर रही थी। फिर मैं उठी और चारों तरफ देखने लगी।
میرے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور چھوٹی بہن میرے برابر میں ہی سو رہی تھی۔ جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے تو پھر یہ کس کی آواز تھی؟ یہی دیکھنے کے لیے میں اٹھ کر صحن میں آئی تھی۔ میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے میرے سر پر زوردار حملہ کیا۔ درد کی اتنی شدت تھی کہ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے اور میں زمین پر گر پڑی۔ جس نے مجھے مارا تھا وہ مجھے ہرگز دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر کسی نے مجھے گلے سے پکڑا اور میرا گلا دبانے کی کوشش کی۔ وہ کسی کے نادیدہ ہاتھ تھے جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی اور اپنے آپ کو پوری قوت سے ان ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ ان ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور پھر میرے کان میں ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے دوبارہ اس کا رخ کیا تو یاد رکھنا، ابھی تو تمہیں چھوڑ رہی ہوں لیکن آئندہ تمہیں مار کر ہی اس گھر سے جاؤں گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم پھر بھی وہاں جانے سے باز نہیں آ رہی۔ فرجاد صرف میرا ہے اور اس کی شادی صرف میرے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، نہ کہ تم اس کے سامنے آ کر اسے اپنے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرو۔ وہ جس کا بھی لہجہ تھا نہایت دھمکی آمیز تھا، لیکن یہ لہجہ مجھے سنا سنا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب میں لاچار اور بے بس سی زمین پر پڑی تھی۔ نہ جانے میرا دوپٹہ کہاں تھا اور میں خود کہاں پڑی تھی۔ بے ہوشی کی کیفیت میں جانے سے پہلے میں نے اماں کو خود پر جھکتے ہوئے پایا تھا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو اماں میرے سرہانے بیٹھی تھی اور بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ شکر ہے رابعہ تجھے ہوش آ گیا، میری تو جان نکلی جا رہی تھی۔ دیکھ تو صحیح تیری کیا حالت ہو رہی ہے، تیری گردن پر ناخنوں کے نشان ہے، ایسے لگتا ہے کسی نے تجھے مارا ہو۔ بتاؤ تو صحیح آخر تمہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ میں کچھ نہ بولی، بس خاموش رہی۔ پھر اماں کہنے لگی کہ آج کلثوم بھی آئی تھی، اس نے جو مجھ پر انکشاف کیا ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ پھر میں اماں کی شکل دیکھنے لگی کہ آخر وہ کیا بات کہہ رہی تھی۔ پھر اماں کہنے لگی کہ کل نازو اور اس کی ماں تیری فیکٹری گئی تھی، پھر جو پتہ تو نے انہیں دیا تھا وہ آ کر مجھے کہنے لگی کہ نہ جانے تیری بیٹی کس فیکٹری میں جاتی ہے۔ جو پتہ اس نے ہمیں دیا ہے وہ تو کسی برسوں پرانی اجڑی ہوئی فیکٹری کا ہے۔ آخر اس سے پوچھ تو صحیح کہ وہ اس فیکٹری میں لینے کیا جاتی ہے اور کون کام کرواتا ہے اس سے اس ویران فیکٹری میں۔ اماں کی بات پر میں چونک کر اٹھ بیٹھی کیونکہ یہ بات میں دوسری بار سن رہی تھی، ایک بار اس بزرگ بابا کے منہ سے اور دوسری دفعہ خالہ کلثوم کے بتانے پر۔ پھر اچانک میں چارپائی سے اٹھی اور چپل پہنے ہوئے چادر لے کر اسی فیکٹری کی طرف جانے لگی۔ اماں پریشانی سے مجھے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور فیکٹری کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ زمین آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا کیونکہ وہ ایک ویران اور اجڑا ہوا کھنڈر تھا، نہ کہ کوئی کپڑوں کا کارخانہ۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا تھا اور کس نے مجھ سے یہاں کام کروایا تھا؟ اس سے پہلے کہ خوف کی شدت سے میرا دل پھٹ جاتا، میرے قدم تیز تیز اسی بزرگ بابا کی طرف اٹھ رہے تھے جس نے مجھے سب سے پہلے اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ وہ فیکٹری برسوں پہلے تباہ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے دعا مانگ کر میری طرف دیکھا اور پھر مسکرائے۔ پھر دعا مکمل کر کے وہ میرے پاس آئے اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا میں جانتا تھا کہ تم ایک بار پھر میرے پاس ضرور آؤ گی۔ تمہاری آنکھوں اور چہرے سے میں پہچان گیا تھا کہ تم کسی آسیب زدہ جگہ پر آتی جاتی ہو اور انہی کے زیر اثر ہو۔ بعض دفعہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ایک دکھاوا اور جھوٹا منظر ہوتا ہے، لیکن جب اس کی دھن آنکھوں کے آگے سے ہٹتی ہے تو پھر سچائی کا بھیانک انکشاف اس دل پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اس بزرگ بابا سے کہنے لگی کہ بابا جی مجھے فیکٹری کے بارے میں مکمل جانکاری چاہیے، آخر کون تھے جن کو میرے کام کی ضرورت تھی اور مجھ سے اتنے دنوں تک کام کرواتے رہے، بھلا میری ذات سے ان کا کیا تعلق تھا؟ پھر بابا جی مجھے بتانے لگے کہ یہ 20 سال پرانی فیکٹری تھی جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ کام کرتے تھے۔ اس کے اوپر والے حصے میں انسان آباد تھے تو نیچے والے حصے میں جنات کا بسیرا تھا۔ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہاں پر جنات بھی رہتے ہیں، لیکن کسی کو بھی کبھی اس سے کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ اکثر نائٹ شفٹ میں کام کرنے والوں کو وہ دکھائی بھی دیا کرتے اور باقاعدہ مشینیں چلنے کی آوازیں بھی آیا کرتی تھی۔ کبھی فیکٹری کی بتیاں جلتی اور بجھتی بھی دکھائی دیا کرتی تھی۔ اکثر لوگوں کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ نائٹ شفٹ میں کام نہ کریں۔
دونوں ہی مخلوقات کا اس فیکٹری سے اچھا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن اچانک ہی جو فیکٹری کا سیٹ تھا اس سے کسی کی دشمنی ہو گئی اور اس نے دشمنی میں آ کر اس پوری فیکٹری کو آگ لگا دی۔ آگ اتنی شدت کی تھی کہ وہاں پر موجود ہر چیز جل کر خاکستر ہو گئی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہاں بڑی تعداد میں انسان بھی موجود تھے اور اس آگ میں وہ بھی جل کر مر گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں آج بھی اس ویران فیکٹری میں بھٹکتی ہیں، لیکن ہاں، انسانوں کا نقصان ہوا، وہاں جنات کا بھی بہت نقصان ہوا تھا، کیونکہ اس پوری فیکٹری کا ملبہ زمین بوس ہو گیا تھا، جس میں جنات بھی بہت بڑی تعداد میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر کئی روز تک انسانوں اور جنات کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ پھر جس کی لاشیں ملتی گئیں اس کو دفنایا جاتا رہا، لیکن آج تک اس فیکٹری میں اکثر مشینیں چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس فیکٹری کے ملبے میں آج بھی کئی مشینیں موجود ہوں، لیکن کوئی بھی انسان وہاں اندر نہیں جاتا ہے۔ لیکن یہ راز بھی میں معلوم کر کے رہوں گا کہ آخر وہ سب چیزیں تمہیں کیوں دکھائی دی اور تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ اس فیکٹری کی لرزہ خیز داستان سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کئی دن تک میں شدید بخار میں مبتلا رہی۔ اس بابا جی نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے خوفناک خواب آنا بھی بند ہو گئے تھے، ورنہ نہ جانے کتنے دن تک میں نیند سے اٹھ کر چیختی رہی تھی۔ اماں بھی یہ ساری باتیں جان چکی تھی اور وہ مجھے دلاسا دیتی رہی کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اب میں گھر پر ہی کپڑے سلائی کر لیا کرتی تھی۔ میری ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ میں دوبارہ کسی فیکٹری میں جا کر کام مانگوں۔ پھر ایک دن جب میں سو رہی تھی تو مجھے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ لہجہ مردانہ تھا جو مجھے بڑی نرم آواز سے کہہ رہا تھا کہ رابعہ، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور مجھے تمہارے کام کی ضرورت ہے۔ میں خوفزدہ سی اٹھ کر بیٹھ گئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر میں یوں ہی ڈرتے ڈرتے باہر آئی تو میں نے اپنے سامنے وجود کو کھڑے پایا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ چلے جاؤ یہاں سے، ساری حقیقت جان گئی ہوں میں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ اس وجود نے اپنے منہ سے وہ کالی چادر ہٹائی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی فیکٹری کا انچارج تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ہم وہاں آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارا کام بالکل صحیح چل رہا تھا، ہمیں کبھی کسی انسان یا آدمزادی کی ضرورت نہ پڑی تھی، لیکن جب تم اس فیکٹری میں آئے تو تمہاری حالت نہایت بری تھی۔ شاید سارا دن پھرنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر ایک مظلومیت سی طاری تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کام تو ہم نے بھی کروانا ہے، کیوں نہ تم سے ہی اپنی ضرورت پوری کر لی جائے۔ سوچ کر میں نے تمہیں اس فیکٹری میں کام دے دیا تھا اور اپنے سارے حالات تمہارے سامنے ظاہر کر دیے تھے۔ دھیرے دھیرے میری دلچسپی تم میں بڑھنے لگی، کیونکہ تم ایک نہایت معصوم اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ تم ہرگز کسی چیز کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش نہ کرتی تھی کہ آخر یہ سب کیا تھا اور کیوں ہو رہا تھا، لیکن تم اس جن زادی بڑھیا کے بارے میں آہستہ آہستہ جاننے لگی تھی۔ ہم جنات بھی کیا کرتے، اسے مردار کھانے کی عادت تھی۔ کوئی بھی مری ہوئی چیز دیکھتی تو اس سے رہا نہ جاتا اور وہ اسے منٹوں میں چٹ کر جاتی۔ پھر ایک دن تو حد ختم ہو گئی جب اس نے ایک پورا مردہ کھا لیا۔ وہ ایک ہندو جنزادی تھی، جبکہ ہم مسلمان جنزاد۔ دھیرے دھیرے اس کی یہ حرکتیں ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تم اس کی حقیقت جان جاتی، میں نے اسے اس کارخانے سے ہی نکلوا دیا اپنے جنزادوں کے ذریعے اور اسے اپنے ہندو قبیلے میں بھجوا دیا۔ تم یہ جان کر بھی خوفزدہ تھی کہ ہم صرف کالے اور سفید رنگ کے کپڑے ہی کیوں سلائی کرواتے تھے۔ وہ اس لیے کہ جب ہماری کسی دوسرے قبیلے کے جنات سے لڑائی ہوتی تو ہم پہلے سے ہی سفید کپڑے سلوا لیا کرتے تھے، اور کبھی ہمیں اپنے عمل کرنے ہوتے تو ہم کالا لباس سے تن کیا کرتے تھے۔ اگر تم آج بھی جا کر دیکھو تو اس فیکٹری میں ویسے ہی کام ہو رہا ہے، لیکن اب تمہیں یہ سب چیزیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ تمہیں ہمارے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ جو نوجوان لڑکی تمہارے سامنے آئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری منگیتر جنزادی ساشا تھی۔ وہ میری اس حرکت پر ناراض تھی کہ میں نے تمہیں اپنی فیکٹری میں بطور ایک ورکر کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ شاید وہ میرے دل کا حال جان گئی تھی کہ میں تم میں کس قدر دلچسپی لینے لگا ہوں۔ پھر میں اپنی پسندیدگی میں اس حد تک چلا گیا کہ تمہیں اپنانے کا سوچنے لگا۔ اس بات کی خبر جنزادی ساشا کو بھی ہو گئی تھی، جبھی تو وہ تمہارے پاس آئی تھی
और फिर इसने जो किया अच्छा किया। ऐसे तुम्हें सच्चाई का भी पता चल गया। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें हरगिज़ परेशान नहीं करूँगा। मैं सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुमने जितने दिन काम किया है इसकी पूरी तनख्वाह वसूल कर लो। फिर इस जिन ज़ात फरजात ने मेरे हाथ में एक थैला रख दिया और ख़ुद मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं हरगिज़ ये थैला न लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे इससे भी खौफ महसूस हो रहा था। न जाने कितने दिन मैं इसी खौफ और दहशत में मुब्तला रही कि अचानक कहीं से उठकर वो जिनज़ादी और जिनज़ादा आ जाएंगे और मुझे दोबारा उस फैक्ट्री में जाने पर मजबूर कर देंगे। अब अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान थी। फिर वो मुझे उसी बुज़ुर्ग बाबा के पास ले गई। फिर वो कहने लगा कि बेटी, अब तुम सारी हकीकत जान गई हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिन्नात दोबारा तुम्हें परेशान करेंगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इतना अच्छा इलाज करूँगा कि तुम्हें इन सब चीज़ों से जल्द ही छुटकारा हासिल हो जाएगा। और जितना मुमकिन हो सके अपना जहन काम में लाओ, ताकि तुम्हें अब इन सोचों से निजात मिल जाए। यूँ अम्मा और इस बुज़ुर्ग बाबा की कोशिशों से जल्द ही मैं इन खौफज़दा यादों से पीछा छुड़वाने में कामयाब हो गई। नाज़ो मेरे पास आती तो मुझे कहती कि राबिया, ये सब क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आखिर तुम किस फैक्ट्री में काम किया करती थी? और अब खाला तुम्हें यूं दम दरुद करने वाले बाबा के पास क्यों लेकर जा रही है? अब मैं इसे क्या बताती कि ज़िंदगी में पहली बार घर से बाहर निकलकर काम करने का सोचा था और मेरे साथ ये सारे हादसात पेश आए थे। फिर मैंने दिल में सोचा कि क्यों ना मैं इतनी अच्छी सिलाई करती हूँ तो घर पर ही मोहल्ले पड़ोस की बच्चियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दूँ। इससे अच्छी खासी आमदन भी हो जाएगी और लड़कियों को हुनरमंद बनाने में भी मैं कामयाब हो जाऊंगी। यही सोचकर मैंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया राबिया सिलाई सेंटर। फिर मेरी ये कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हो गई और मैंने काफ़ी तादाद में अपने इलाके की बच्चियों को जमा करके उन्हें अपनी तरह माहिर दर्जन बनाना शुरू कर दिया। एक दिन अम्मा घर की सफाई कर रही थी तो उन्हें पुराने बर्तनों में रखा हुआ वही लिफाफा मिला जो बतौर तनख्वाह मुझे इस जिनसात ने दिया था। अम्मा ने वो लिफाफा मुझे थमाया और कहने लगी कि ये तेरी मेहनत की कमाई है। तूने वहाँ मेहनत तो की थी, ना कि वहाँ जाकर हठहरामी के पैसे कमाए थे। अब ये सारे पैसे मैं तेरे जहेज़ के लिए संभाल कर रखूँगी ताकि मुझे तेरी शादी करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अम्मा की बात सुनकर न जाने मैं क्यों मुस्कुराती थी।